جن کا انتخاب اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے۔ پوری کائنات میں صرف 2 جماعتیں، ایک جماعت تو انبیاء علیہ السلام کی ہے کہ جس کا انتخاب اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے۔ دوسری جماعت صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ جتنے بھی صحابہ ہیں ان کا انتخاب اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے۔ کوئی صحابی اپنی مرضی سے یا اپنی محنت سے صحابی نہیں بن سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کا چناؤ اور انتخاب ہے۔ اب کوئی آدمی ہزاروں سال تسبیحیں پڑھتا رہے، عبادات کرتا رہے، ریاضتیں محنتیں کرتا رہے، پوری زندگی لگا دے، وہ نبی بھی نہیں بن سکتا اپنی محنت سے، اور صحابی بھی نہیں بن سکتا۔ چونکہ نبی اور صحابی کوئی محنت سے نہیں بنتا، یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اللہ رب العزت اپنی مرضی سے صحابی بھی بناتے ہیں، نبی بھی بناتے ہیں۔ تو کوئی آدمی چاہے جتنا مرضی نیک بن جائے، جتنی مرضی محنتیں کر لے، سب کچھ کر لے، نہ نبی بن سکتا ہے نہ صحابی بن سکتا ہے۔ اب جس طرح نبوت اللہ رب العزت کا انتخاب ہے کہ کوئی آدمی اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا، اسی طرح صحابیت بھی اللہ رب العزت کا انتخاب ہے۔ اور جسے اللہ نبی بنانا چاہے، صحابی بنانا چاہے، تقدیر میں جب فیصلے ہو جاتے ہیں، آسمانوں میں لکھے جاتے ہیں، یہ بعد میں پھر یہ فیصلے ہوتے ہیں، وہی نبی بنتا ہے، وہی صحابی بنتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کے عجیب فیصلے ہیں، عجیب فیصلے ہیں۔ ایک طرف دیکھیں تو نبی، باپ نبی ہے، بیٹا جہنم کا ایندھن ہے۔ جس طرح نوح علیہ السلام نبی ہے، پیغمبر ہے، بیٹا سرکش نکلا، جہنم کا ایندھن بن گیا۔ دوسری طرف دیکھیں، والد جہنم کا ایندھن ہے، بیٹا نبی۔ ابراہیم خلیل اللہ کے مقرب اور خلیل ہیں، دوست ہیں، بڑے پیغمبر ہیں، لیکن والد کو دیکھیں کہ آتش پرست ہے، کافر ہے، جہنم میں جائے گا۔ بیٹا نبی، والد جو ہے جہنم کا ایندھن۔ تو یہ سب اللہ رب العزت کے فیصلے ہوتے ہیں کہ کس کے لیے نبی کا انتخاب کرنا ہے، کس گھرانے سے، کس قوم سے، کس قبیلے سے، یہ سب اللہ رب العزت کا انتخاب ہوتا ہے۔ تو یقیناً کوئی اپنی محنت سے، کوئی اپنی عبادات سے نہ نبی بن سکتا ہے نہ صحابی بن سکتا ہے۔